اور کلچر سویلائزیشن کو وہ سوسائٹیز کی ہسٹری کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہیں، بے شک اس کا ایک دخل ہے، مگر وہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی قرآن، کوئی ایسی کتاب بھی دنیا میں ہوگی اور کوئی ایسا پیغمبر بھی دنیا میں آئے گا کہ وہ یہ ان چیزوں کی بنیادی تعلیم بھی عطا کرے۔ بالکل، چونکہ ان کے اندر یہ پیدائشی حس نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ جب اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو لامحالہ جب اس کی ریسرچ میں وہ جائیں گے تو وہ انہی منابع اور مصادر اور سورسز کی طرف جائیں گے جو سورسز ان کے ہاں پریویلنٹ ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ وہ یا بدنیتی سے، اور اگر بدنیتی نہ بھی ہو تو غلط فہمی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، یا آپ سمجھ لیں تصور کے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے وہ اس کنسیپٹ کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ کوٹ کرتا ہوں، بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے۔ ایگزیکٹلی اس جگہ پر یہ 90 سے پہلے کی بات ہے، اواخر 89 یا 88 کے لگ بھگ، یا 90 کی بات ہے، ایگزیکٹلی مجھے سن یاد نہیں رہا۔ میں امریکہ اپنے ٹور پہ آیا تھا، میرے لیکچرز تھے واشنگٹن ڈی سی میں، امریکن یونیورسٹی میں لیکچرز تھے، میری لینڈ یونیورسٹی میں لیکچرز تھے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں لیکچرز تھے، اور اس طرح کرتا ہوا تو آخری لیکچرز میرے تھے یہ ڈیٹرائٹ اسٹیٹ میں۔ تو ڈیٹرائٹ پہنچنے کے بعد تو مجھے خیال آیا کہ میں ڈاکٹر کیتھ مور سے ملاقات کروں۔ ڈاکٹر کیتھ مور نے ان دنوں کتاب لکھی تھی، یہ ایک بہت بڑا نامور پروفیسر تھا اناٹمی کا ٹورانٹو یونیورسٹی میں، اور ایمبریالوجی کا اسپیشلسٹ پروفیسر ہے، اناٹمی اور ایمبریالوجی پر، اور اس نے بڑی بنیادی کتاب لکھی ہے جو پاکستان اور انڈیا میں بھی ہیومن ایمبریو کے نام سے، جو ایم بی بی ایس کرتے ہیں ہمارے لوگ، میڈیکل سائنس کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ کتاب ٹیکسٹ بک ہے، کورس میں پڑھائی جاتی ہے ایمبریو پر، ایمبریالوجی پر، ایک سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے، اس کا آتھر ہے ڈاکٹر کیتھ مور۔ تو یہ ٹورانٹو یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ تو اس نے پہلے 4 ایڈیشنز میں تو نہیں لکھی یہ بات، مگر دوران ریسرچ کرتا رہا، قرآن کی ریسرچ کی اس نے، حدیث پر ریسرچ کی، ایمبریالوجی کے سبجیکٹ پر، اور جب 5واں ایڈیشن اس نے شائع کیا تو اس میں اس نے سائنس آف ایمبریالوجی کی ایک بریف ہسٹری لکھی، سائنس آف ایمبریالوجی کی۔ اس کے پریفیس میں، مقدمے میں ہسٹری لکھتے ہوئے اس کے اندر باقاعدہ ایک پیراگراف دے دیا کہ یہ قرآن اور حدیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمبریالوجی کے اوپر اس فن کو وہ نالج دیا اور اس تھیوری کو اتنا ایکوریٹ کر دیا کہ آج 1400 سال بعد بھی جو سائنس نے لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کے بعد جو ریسرچ کی ہے وہ ایگزیکٹلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ علم کو ایکوریٹ ثابت کرتی ہے۔ تو اس پوری تاریخی ارتقاء میں اسلام کو اس نے ایک پورے پیراگراف میں مینشن کیا، اور بعد میں اپنی کتاب میں بھی آگے ذکر کیا۔ اس زمانے میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا، قرآنک ایمبریالوجی پر اپنی کتاب لکھ رہا تھا، اور ایک قرآنک کوسمولوجی پر لکھ رہا تھا، یعنی کریشن اینڈ ایکسپینشن آف یونیورس، وہ چھپی ہوئی ہے، انگلش میں ہے، کریشن اینڈ ایکسپینشن آف یونیورس پر، اس کائنات کی تخلیق اور اس کی ارتقاء اور توسیع پر، اس پر لکھی کتاب، اور ایک ایمبریالوجی پر، قرآنک ایمبریالوجی، اور اس کو میں کمپیریٹیو اسٹڈی دے رہا تھا، کریشن اینڈ ایوولوشن آف مین، اس کے اوپر۔ تو اس سلسلے میں میں نے چاہا کہ میں ڈاکٹر کیتھ مور سے براہ راست ملوں، تو میری پھر ان سے ملاقات ہوئی۔ میں ونڈزر کے ذریعے کے راستے سے ٹورانٹو آیا اور ان کے ساتھ میری طویل سیٹنگ ہوئی۔ اب یہ جو آگے میں لطیفہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ ڈاکٹر کیتھ مور نے مجھے سنایا خود اپنی زبان سے، جو آج میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر کیتھ مور نے مجھے بتایا کہ جب میں نے یہ چھاپ دیا کہ پیغمبر اسلام نے آج سے 1400-1500 سال قبل ہیومن ایمبریو کے اوپر اور جو ڈویژن آف سیل ہے اس کے اوپر، اور اس کی مختلف ڈویژنز ہیں، پھر مختلف ایمبریونک سٹیجز ہیں 7، اور ان کی آگے ڈیٹیلز ہیں، اس کے اوپر جو پیغمبر اسلام نے اور قرآن نے جو بیان کر دیا ہے وہ 1500 سال گزرنے کے باوجود بھی سائنس نے اس کی ایک ایک شک کو 100% درست ثابت کیا ہے، اور اس کی کوئی شک غلط نہیں ثابت ہوئی۔ کہتے جب یہ میرا 5واں ایڈیشن چھپ گیا، اس نے وہ 5واں ایڈیشن پھر مجھے خود اپنے دستخط کر کے دیے، اور میری کچھ کتابیں میں نے ان کو سائن کر کے دے دیے، وہ کتاب محفوظ ہے۔ اس نے مجھے بتایا جب یہ کتاب میری چھپ گئی
اور حالانکہ وہ خود پریکٹسنگ کرسچن ہے، کیتھولک ہے، وہ خود کیتھولک ہے، چرچ جاتا ہے، پریکٹسنگ ہے. اس نے مجھے بتایا کہ جب یہ کتاب چھپی تو ایک پورا وفد، ایک گروپ، بعض پریسٹس کا اور جو تھوڑے انتہا پسند جو اسکالرز ہوتے ہیں اور مذہبی رہنما ہوتے ہیں مذہب کے، تو وہ میرے پاس آ گئے کرسچنز، اور انہوں نے آ کے مجھے بڑی دیر میرے ساتھ بحث کی. انہوں نے کہا کہ تم نے اس ایمبریالوجی کی سائنس کی ہسٹری کو بیان کرتے ہوئے اسلام کا کنٹریبیوشن بیان کیا ہے، تو بائبل کا کیوں نہیں کرتے؟ اس میں آپ بائبل کا بھی ریفرنس دیں، بائبل اسلام سے پہلے ہے تو اس کو بھی ریفر کریں. یہ زیادتی ہے کہ اس طرح آپ نے جانبداری کی ہے، اسلام کو کوٹ کیا ہے اور کرسچینٹی کو نام نہیں لکھا، اس میں بائبل کا کنٹریبیوشن نہیں دیا. تو ڈاکٹر کیتھ مور نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں تو ایک ریسرچر ہوں، ایمبریالوجی پر ایک ریسرچ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا کام تحقیق ہے. اس نے کہا میں ایک پریکٹسنگ کرسچن ہوں، کیتھولک ہوں، پوری زندگی میری گزری ہے، مجھے بائبل میں کوئی ایک مقام نظر نہیں آیا جس میں کوئی ایکوریٹ نالج ایمبریالوجی پر دیا گیا ہو، ایک جملہ نہیں ہے. تو میں کیسے جڑ دوں ایسے ہی؟ میں کوئی مولوی تھوڑا ہوں، کوئی مذہبی، کوئی پریسٹ تھوڑا ہوں کہ ایسی تقریر جوش میں آگے کر دوں گا. میں تو ریسرچر ہوں. آپ یوں کریں کہ مجھے ایمبریالوجی پر بائبل کا ریفرنس لا دیں، ایکوریٹ نالج ہو، کوئی ریفرنس لا دیں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اگلے ایڈیشن میں اسلام سے پہلے اس کو کوٹ کر دوں گا. اور اگر وہ ریفرنس ہو ہی نہیں، یہ کنٹریبیوشن صرف اسلام کا ہے اور قرآن کا ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو بحیثیت ریسرچ کے میری آنیسٹی کا، ایمانداری کا، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں ریسرچ کی ہسٹری میں اس کو کوٹ کروں. اور تم بائبل سے لا دو، میں وہ بھی مینشن کر دوں گا. اس نے کہا، پھر انہوں نے کہا کہ بائبل میں تو ہماری نظر سے نہیں گزرا. اس نے کہا پھر میں جھوٹ کیسے بولوں؟ یہ کتابیں دراصل اس تناظر میں لکھی گئی ہیں. ان کا کنسیپٹ نہیں ہے، اپریسیشن نہیں ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک مذہب میں تو نہیں ہیں. اب ہندو مت میں کہاں سے ملیں گی؟ ہندو مت میں کہ آپ رگ وید اٹھا لیں، یجر وید اٹھا دیں، سام وید اٹھا لیں، تو جو ویدیں ہیں، 4 ویدیں ہندوؤں کی، تو ان وید میں نہیں ہیں یہ سبجیکٹس. یہ ان کے اپنشدز ہیں، ان میں نہیں ہیں. یہ اگر بدھ مت چاہے کہ ہماری کتابوں سے بھی نکلے 3 باسکٹس ہیں، اس میں نہیں ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کو اور دین اسلام کو اور قرآن کو اور سنت نبوی کو اپنے مذہب اور اپنی مذہبی کتاب کے تناظر میں دیکھتے ہیں اور ان کو وہ چیزیں وہاں نہیں ملتی، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹ ہو گئی پیغمبر اسلام کی طرف اور قرآن کی طرف، تو وہ اس کا انکار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. اور جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ سارے ریفرنسز کو نگیٹ کر کے نئے مصادر، جھوٹے الزامات کی شکل میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اگر دیانتدار ہو کر اور غیر جانبدار طریقے سے ایز اے ریسرچر مطالعہ کیا جائے تو پھر یہ سارے مفروضے غلط ثابت ہو جائیں. اس لیے جان برٹن نے مستشرق ہو کر، ایک ویسٹرن اسکالر ہو کر خود یہ بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ سارے مفروضے اف اور بٹ اور پرہیپس پر قائم ہیں اور پاسبلٹیز پر قائم ہیں، کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس وہ نہیں دے سکا. اب وہ کہتا ہے، جس کو میں نے کہا تھا کہ سلیکشن ڈکٹیٹڈ لارجلی بائی دا ویسٹرن کنسیپشن آف لا، کہ جو مغرب کا تصور قانون ہے، چونکہ اس سے وہ ڈومینیٹڈ ہے، وہ تصور اس سے وہ ڈومینیٹڈ ہے، ان کے ذہن انفلوئنسڈ ہے، ان کے ذہن جو ویسٹ نے کنسیپٹ آف لا دیا ہے، لہٰذا وہ اس سے باہر، اس حدود اربع سے باہر وہ کبھی کوئی تصور تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں. اور پھر وہ اسی طرح یہ سارا کر کے، اور وہ کہتے ہیں آگے پھر دوبارہ لکھتا ہے کہ وہ جو ساری کے سارا ہائپوتھسز ہے امیز کی پریکٹس کا بھی اور سارا اس کا را مٹیریل، اس میں پھر وہ بیان کرتا ہے کہ وہ بڑے تھوڑے سے حصہ علم پہ کنسنٹریٹ کیا انہوں نے اور بڑی تھیوری فارم کر دی ہے، جبکہ بات اس طرح نہیں. یہاں آ کر وہ اب جان برٹن خود رد کرتا ہے اس مقام پر، صفحہ 10 پر، این انٹروڈکشن ٹو دا حدیث. یہاں وہ لکھتا ہے کہ ان دس لیٹسٹ ایکٹ آف ریولیوشن، قرآن پر ڈیفرینشیٹ کرتا ہے ویسٹرن کانسیپٹس کے ساتھ اور ان ریلیجنز کے ساتھ. In this latest act of revelation, the Quran, God insists that Muhammad، اب رد کر رہا ہے وہ پورے تصور کو کہ وہ صرف مسلح تھے، وہ صرف آربیٹریٹر تھے اور ثالث تھے، صرف ریلیجس ریفارمر تھے،
یہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ صرف ایک میسنجر تھے، نتھنگ ایلس، اور ان کی ڈیوٹی ایز